سورۃ نور آیت نمبر 56. لقد انزلنا آیات مبینات، بلا شبہ یقیناً ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کر دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، پچھلی آیت سے اس کا ربط دیکھیں تو کافی مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے کھول کے سارا بیان کیا. جیسے پچھلی آیت میں جاندار کی پیدائش پانی سے ہوئی، اس میں کافی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر اس سے پہلے اللہ نے 2 مثالوں سے بتایا. پھر بادلوں کا، پانی سے بادل بننا، اولے بننا، اس کا بتایا. پھر آسمان پہ چلنے والی جو ہیں پرندے، ان کی تسبیح کا بھی ذکر کیا، منافق کا بھی ذکر کیا، کافر کا بھی ذکر کیا. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن عام فہم رکھنے والا انسان نہیں سمجھ سکتا. اور اس میں سورت اسی آیت کی 34 میں تفصیل سے اس پہ میں نے بات کی تھی. لقد انزلنا آیات مبینات بھی. واللہ یہدی من یشاء، اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس آدھوں کو ریجیکٹ کر رہے اور آدھوں کو سلیکٹ کر دیں. ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کے اگر 2 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے 2 مجھے پسند ہے، دوسرے 2 مجھے پسند نہیں. اب پوچھا جائے گا جی پہلے 2 پسند کیوں ہیں اور دوسرے 2 کیوں نہیں، تو آپ بتائیں گے کہ پہلے بہت فرما بردار ہیں، بہت اچھے ہیں، بات مانتے ہیں، پڑھائی پہ توجہ دیتے ہیں، بری ہیبٹس نہیں اپناتے، برے دوستوں میں نہیں بیٹھتے، جبکہ دوسرے 2 نے بہت تنگ کر رکھا ہے اور وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. یہ یا کہ آپ کہیں گے بس ویسے ہی، تو سب آپ کو کیا کہیں گے کہ یہ کیسی بے وقوفی نہ سمجھی ہے، اولاد ساری آپ کی اور آپ اس میں اتنی تقسیم کیوں کر کے بیٹھے ہوئے. ایسا ہوتا نہیں نا، زندگی میں کبھی نہیں ہوتا. دوستوں میں دیکھ لیں، کچھ دوست پسند ہوتے ہیں، کچھ دوست نہیں پسند ہوتے. یہی اللہ تعالیٰ اس مثال سے سمجھا رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. تو کس کو چاہے گا؟ جو اس کو چاہیں گے. اپنے چاہنے والوں کو ہدایت دے گا، جو اس سے ہدایت مانگے گا، جو اس کی ہدایت کی طرف آنا چاہے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. تو یہ آیت آئندہ آیات کی تامید ہے جن میں منافقین سے ایک ذکر فرمایا ہے. آیت نمبر 47 میں آپ دیکھیں گے کہ یقیناً ہم نے کھول کر بیان کرنے والی عظیم الشان آیات نازل کی، مگر ان کے ذریعے سے صراط مستقیم کی ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور آگے ایسے لوگوں کا ذکر آ جائے گا جنہیں ہدایت دینا اللہ کی مشیت ہی نہیں، اللہ انہیں ہدایت ہی نہیں دینا چاہتا. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت کے طالب ہی نہیں، وہ منافقت کرتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اور پچھلی آیتوں میں دیکھیں راتوں کو دوسرے مشورے کرتے ہیں، پھر بات دوسری طرف جاتے ہیں تو کچھ اور. اسی طرح ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں، منہ مومنا کرتوت کافر ہیں. منافقت ہے، کہنا نہیں چاہیے، کوئی کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا. ایک مثال سے صرف بتانا چاہ رہی ہوں کہ قول و فعل میں تضاد ہے، ڈبل سٹینڈرڈ زندگی ہم گزار رہے ہیں. تو پھر ایسے لوگ ہدایت کے طالب نہیں ہیں. تو ہدایت کا طالب جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ اللہ کے حکموں کو اور نبی کی اطاعت پہ چلنا اپنی زندگی کی خوش نصیبی سمجھتا ہے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ جتنی نشانیاں اوپر مذکور ہوئیں، ذکر ہوا، غور و فکر کرنے والوں کو ان سے اللہ تعالیٰ کی بخوبی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے. اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا نا. اب یہ نہیں کہ اس میں عارف اور اس کی منزلیں طے کرنی شروع ہو جائیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے. سمپل کہ ان کو چلانے والا بنانے والا کون ہے، سمپل سی بات ہے نا. آپ مشینیں لے لیتی ہیں فیکٹری کے لیے، بہت پیسہ لگا کے، کھربوں روپے لگا کے فیکٹری